بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واصل الکرم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیں سلام سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر ہیں۔ عقل مند آدمی، سیانہ آدمی، سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قیمتی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کسان جو وقت کے اوپر فصل کاشت کر لے وہی اناج اٹھاتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی منافع میں ہوتا ہے۔ اور وہ کسان جو کاشت کاری کے وقت سستی کر لے، بہانہ کر لے، بیماری کو سامنے رکھ لے، سو کے وقت گزار لے، موج مستی میں وقت گزار لے، تو جب کٹائی کا وقت آئے گا تو سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے اس کے ہاتھ میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس مثال سے جو چیز ہمارے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، ایسی برکتوں والا مہینہ ہے، ایسی نوازشات والا مہینہ ہے۔ آج تو ہمیں اس کی قدر نہیں، مگر قیامت کے دن جب رمضان کی عبادتوں کا مول پڑے گا اور قیامت کے دن جب ماہ رمضان کی عبادات کا اجر دینے کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر پتہ چلے گا، اور اس وقت وہ مسلمان خوش ہوگا جس نے رمضان کو روزے رکھ کے گزارا تھا، نمازوں کی پابندی کر کے گزارا تھا، ذکر و فکر میں گزارا تھا، تلاوت قرآن میں گزارا تھا، صدقات و خیرات میں گزارا تھا۔ وہ اس وقت جب اجر پا رہا ہوگا،
جب ثواب پا رہا ہوگا تو اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہیں، صحت بھی صحیح ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، کبھی محنت کا بہانہ کر کے، کبھی دکان کا بہانہ کر کے، کبھی مزدوری کا بہانہ کر کے، تو آج جو 14 گھنٹوں کا روزہ اور بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، وقتی طور پہ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ باقی نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، مگر قبر میں جائیں گے تو آنکھیں کھلیں گی، قیامت کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کسان کی طرح اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا تھا۔ تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے اعمال نامے میں روزوں کا ثواب جمع کر رہے ہیں، اعمال نامے میں نماز تہجد کا ثواب جمع کر رہے ہیں، صلاۃ التراویح کا ثواب جمع کر رہے ہیں، ذکر و فکر کا ثواب، نبی پاک پہ درود و سلام کا ثواب اور صدقات و خیرات کا ثواب جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے بہار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن حکیم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کاتب علی نفسہ الرحمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو فرض کر لیا ہے۔ آپ ذرا ان لفظوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، یا ہے کسی کے پاس دنیا میں کوئی طاقت معاذ اللہ جو اللہ پہ کوئی چیز فرض کر سکے؟ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی چیز ضروری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، خالق کل شیء ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، کوئی واجب نہیں کر سکتا، کوئی ضروری نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کی نبی پاک کے غلاموں سے محبت ہے، یہ اللہ کی اپنے ایمان والے بندوں سے شفقت ہے۔ فرمایا ان اللہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، لوگوں میرے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، واجب نہیں کر سکتا، ضروری نہیں کر سکتا، مگر نبی پاک کے غلاموں کے اوپر رحمت کرنے کو تمہارے رب نے اپنے اوپر خود ہی فرض کر لیا ہے۔ اللہ نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ اس نے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بولے رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمانا تو نہیں چاہیے۔ ذاتی نام اس خدائے وحدہ لا شریک کا، وہ کیا ہے؟ بولے اللہ۔ اللہ ذاتی نام ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت ہے۔ قرآن پاک آپ کھولیں تو ایک صفحے پہ اللہ کے نام ہوتے ہیں اور آخری صفحے پہ نبی پاک کے نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، اور اللہ کا ہر صفاتی نام اللہ کی کسی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ایک نام ہے المعز،
اس کا مطلب ہے عزتیں دینے والی ذات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عزتیں دینے والی ذات۔ تو المعز نے اللہ کی اس شان کو بیان کیا کہ یہ عزت دینے والی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ودود۔ ودود کہتے ہیں محبت پیدا کرنے والا۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے رؤوف، اور رؤوف کہتے ہیں مہربانی کرنے والا۔ اللہ کا ایک اور صفاتی نام ہے جبار۔ جبار کا مطلب ہے ایسا طاقتور کہ اس سے اوپر کوئی طاقت والا نہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے غالب۔ اللہ ایسا غالب ہے بندوں پہ کہ اللہ سے بڑھ کے اس کائنات پہ اور کسی کا غلبہ موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اللہ کے مختلف صفاتی نام ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام عرش کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ میرے یہ صفاتی نام ہیں، اور وہاں اللہ نے پتہ کیا لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے کہ میں رحمت کرنے والا بھی ہوں اور میں غضب کرنے والا بھی ہوں، مگر اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو اگرچہ میں غضب بھی کر سکتا ہوں، رحمت بھی کر سکتا ہوں، مگر میں نے اے حبیب آپ کے غلاموں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا، رحمت، وہ اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ یا یوں سمجھ لیں، ایک طرف اللہ کا جلال ہو اور دوسری طرف اللہ کا جمال ہو، ایک طرف اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غیظ و جلال ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی شان رحیمیت ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو اگرچہ میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں ذل انتقام بھی ہوں، میں غلبہ رکھنے والا بھی ہوں، مگر جب اپنے ایمان والے بندوں کے لیے میں اپنی کسی شان کو ظاہر کرتا ہوں تو جباریت والی شان ظاہر نہیں کرتا، قہاریت والی شان ظاہر نہیں کرتا۔ میں اتنا رحیم ہوں، اپنے بندوں کے اوپر میں اپنی رحمت والی شان کو ظاہر کر دیا کرتا ہوں، رحمت والی شان کو میں اپنے بندوں کے لیے غالب کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے رحمت کو پیدا کر کے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا تو کتنے حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے؟ سارے بولیں، کتنے حصوں میں؟ 100 حصوں میں۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا، رحمت کے 100 حصے کیے، اور 100 حصوں میں سے فقط ایک حصہ اللہ نے اس دنیا پہ بھیجا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو پیار ہے نا لوگوں کا آپس میں، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کا پیار، حتیٰ کہ جو جانور اپنی نسلوں سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے جسموں والے پرندے جو اپنے چوزوں سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا یہ سارے کا سارا فیض اللہ کی اس ایک رحمت کا فیض ہے جو اللہ نے ایک رحمت کا حصہ دنیا میں بھیجا تھا۔
انسانوں کا پیار اسی رحمت کا صدقہ، ماں باپ کا پیار اسی رحمت کا صدقہ، جانوروں کا آپس میں انس اسی رحمت کا صدقہ، حتیٰ کہ پرندوں کا آپس میں انس اسی رحمت کا صدقہ۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا میں وہ ایک رحمت کا فیض چل رہا ہے، تو یا رسول اللہ وہ جو باقی 99 اللہ کی رحمت کے حصے تھے وہ کب ظاہر ہوں گے؟ ایک حصہ تو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، تو جو باقی حصے ہیں رحمت کے 99 حصے، حضور بتائیں وہ حصے کب ظاہر ہوں گے؟ تو نبی پاک نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اللہ کی شان رحمت کو ظاہر کیا۔ تو غور سے سنیے گا، حضور نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلاموں، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ صرف اللہ نے دنیا میں بھیجا اور رہ گئے باقی 99 حصے۔ ان 99 حصوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا۔ 99 رحمتیں اللہ کی قیامت کے دن ظاہر ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم اللہ کی اس ایک رحمت کے حصے کی شان نہیں سمجھ سکتے، ایک رحمت کے حصے کی وسعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ذرا غور کریں قیامت کے دن جب اللہ کی باقی رحمتوں کی شان ظاہر ہوگی، پھر اس وقت کیا انوار و تجلیات کا عالم ہوگا۔ اس لیے کہا کہ تم اللہ کے حضور دعا مانگا کرو، اے باری تعالیٰ مانا ہم گناہگار ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کرم کر دے اور اپنی بے بہا رحمتوں میں سے اے باری تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی رحمت کا ایک حصہ عطا فرما دے۔ آمین تو کہہ دیں۔ آپ سے مخاطب ہوں، کوئی دیوار والوں سے تو میں تقریر کر نہیں رہا، آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہیں یا یوں بیٹھے ہیں کہ جیسے بڑا کسی نے مجبوری میں بٹھا رکھا ہے۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھا کریں، تھوڑا ساتھ ساتھ بولا کریں، پتہ چلے کہ زندہ لوگوں سے اور حاضر دماغی والے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ اتنے سم بکمن بن کے بیٹھے ہوں گے۔ بھائی اللہ کی رحمت تو دیکھیں نا، حضور کہہ رہے ہیں ایک رحمت کا حصہ صرف اس دنیا میں، تو حضور باقی 99 حصے کب؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندوں کے اوپر وہ 99 رحمتیں اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ یہ شان ہے اللہ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی آفاقیت اور اللہ کی رحمت کا جامع ہونا، اس کا فصیح ہونا، اس کا آفاقی ہونا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جب اپنا کرم کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ اپنے بندوں کے گناہ نہیں دیکھتا، اپنے بندوں کی کمیاں نہیں دیکھتا، اپنے بندوں کے عیب اللہ کی ذات نہیں دیکھتی۔ نبی پاک نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا بنو اسرائیل میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا، حساب کتاب ہوا، اس کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فرشتے اسے عذاب دینے لگے۔ اللہ نے کہا اسے عذاب نہیں دینا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اس کو عذاب نہیں دینا۔ فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ اس کے گناہ بڑھ گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، یہ مستحق ہے عذاب کا۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، مگر اس کی ایک نیکی وہ میں نے قبول کی ہے۔ فرشتے انہوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ کون سی نیکی؟ فرمایا دنیا میں ہم نے اس کو مال دیا تھا، ہم نے اس کو دولت دی تھی، یہ سوکھا آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اور جب بھی کوئی اس سے قرض مانگتا تھا یہ اللہ کی مخلوق سمجھ کے قرض دے دیا کرتا تھا، قرض حسنہ دے دیتا تھا، اور واپسی کا وعدہ جب پورا ہو جاتا اور وہ مقروض آ کے اپنا ہیلا بیان کرتا کہ جناب ابھی گنجائش نہیں، تھوڑی مہلت اور دے دیں،
تو رب نے فرمایا یہ اور مہلت دے دیتا تھا، وہ مہلت ختم ہوتی، وہ مقروض اور مہلت مانگتا، میرا یہ بندہ اور مہلت دے دیتا تھا۔ اے فرشتوں، میرا یہ بندہ دنیا میں میری مخلوق کو میری مخلوق سمجھ کے پریشان نہیں کرتا تھا، مہلت پہ مہلت دیتا تھا۔ آج اس پہ مشکل وقت آیا ہے، میں تو شان رحیمیت کا مالک ہوں، میری تو رحمت بڑی وسیع ہے، تو جب یہ میرے بندوں کو میری مخلوق سمجھ کے انہیں مہلت دے دیتا تھا اور سختی نہیں کرتا تھا، میں نے اس کی اسی ادا کو اور اسی عادت کو قبول کر کے میں نے اسے جہنم کا فیصلہ واپس کر کے میں نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ کی رحمت مانگا کرے، اللہ کی رحمت وہ جب بندوں کو بخشنے پہ آتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے اپنے بندے کے گناہ نہیں دیکھتی، اپنے بندے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتی، اور غلطیاں ہزار ہوں، گناہ بے شمار ہوں، جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے نا، وہ بخشنے پہ آتا ہے، وہ اپنی رحمتیں عطا کرنے پہ آتا ہے۔ قرآن حکیم 24واں سپارہ اللہ پاک نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کل، اے حبیب آپ کہہ دیں، اے حبیب آپ اپنے ان غلاموں کو خبر دے دیں۔ باری تعالیٰ کیا خبر دینی ہے؟ کہا اے حبیب میرے ان بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے میرے بندو، جس نے شراب پی کے ظلم کیا اپنے آپ پہ، جس نے بدکاری کر کے ظلم کیا، جس نے حرام کھا کے ظلم کیا، جس نے نمازیں چھوڑ کے ظلم کیا، جس نے روزے چھوڑ کے ظلم کیا، جس نے بے حیائی کر کے ظلم کیا، جس نے فحاشی کر کے ظلم کی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ اگرچہ بڑے زیادہ ہیں مگر تمہارے رب کی رحمت بھی بڑی زیادہ ہے، تمہارے رب کی رحمت میں بھی بڑی وسعت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کرنے والو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا اے میرے بندے تو جتنے بھی گناہ کر لے، اگر مرنے سے پہلے پہلے تو نے توبہ کر لی اور تیری اس زبان کے اوپر ندامت کے لفظ آ گئے، معافی کے لفظ آ گئے، توبہ کے لفظ آ گئے، شرمندگی کے لفظ آ گئے، فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کر رہا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جب تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ اور میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ تو میرا وعدہ ہے میں تمہارے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، صوفیاء فرماتے ہیں گناہگاروں کے لیے قرآن میں اس آیت سے بڑی اور کوئی خوشخبری والی آیت نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ گناہگاروں کے لیے تسلی دینے والی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا یہ گناہ معاف کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ معاف کروں گا یہ نہیں کروں گا، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جمیعا جمیعا، فرمایا تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے صدق کے دل سے توبہ کرنا، اے میرے بندے یہ تیرا کام ہے، اور پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال کر دینا یہ تیرے رب دو عالم کا کام ہے۔ تو مانگ تو صحیح نا میری بارگاہ میں، تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، تو میری بارگاہ میں جھک کے تو دیکھ، تو میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھ۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کی ذات کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟
اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، جو نماز سے دور ہیں، جو روزے سے دور ہیں، جو رزق حلال سے دور ہیں، جو اخلاقیات سے دور ہیں، جو اللہ کی رحمت سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو بلایا ہے۔ اور پھر دیکھیں جو انسان بھاگا ہوا ہوتا ہے نا، بھاگا ہوا ہوتا ہے، جو انسان بھاگا ہوا ہوتا ہے اسے محبت سے نہیں بلایا جاتا، اسے لاڈ سے نہیں بلایا جاتا۔ اگر چور جیل سے بھاگ جائے تو کیا خیال ہے، پولیس اسے لاڈ سے پکڑ کے لائے گی یا سختی سے پکڑ کے لائے گی؟ جی کیا خیال ہے؟ پیار سے پکڑے گی؟ سختی سے پکڑے گی؟ یا یوں سمجھ لیں کوئی فوجی اپنی ملازمت سے بھاگ کے آ جائے تو اس کو جب فوج والے پکڑ کے لے کے جائیں گے، کورٹ مارشل کیا جائے گا تو پیار سے کیا جائے گا یا سختی سے کیا جائے گا؟ جی یا یوں کہہ لیں کہ جو طالب علم کلاس سے بھاگ جاتا ہے، استاد سے بھاگ جاتا ہے، تو استاد کیا کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اس کو پکڑ کے لاؤ، پیار سے پکڑ کے لاؤ، کہ بس گھسیٹتے ہوئے لے کے آؤ ہر صورت میں؟ تو کیا سمجھے آپ ان مثالوں سے؟ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو شخص بھاگا ہوا ہوتا ہے نا، اسے لاڈ سے نہیں بلایا جاتا، اسے چاہ سے نہیں بلایا جاتا، اس کے ناز نخرے اٹھا کے نہیں بلایا جاتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، مگر میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ ذرا، جس رب کو تم اپنا رب سمجھتے ہو اس رب کی رحمت کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو میری بارگاہ سے بھاگا ہوا ہے، تو نماز سے بھاگا ہے، تو روزوں سے بھاگا ہے، تو رزق حلال سے بھاگا ہے، تو اخلاقیات سے بھاگا ہے، تو اپنے نبی کی سنت سے بھاگا ہے، کوئی بات نہیں، تو بھاگا ہوا ہے تو کیا ہوا، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا میری بارگاہ میں، جب تک تیری روح نہیں نکلتی تیرے لیے مہلت ہے، تیرے لیے مہلت ہے، تیرے لیے وقت ہے، آ جا میری بارگاہ میں۔ اے باری تعالیٰ، جس نے 60 سال گناہ میں گزارے، مرنے سے پہلے وہ ایک جملہ بول دے، کیا 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے، اور صرف معاف نہیں ہوں گے، یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فرمایا اے میرے بندے، تو جتنے گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے گا، صدقے دل سے توبہ کرے گا، تیرا رب کا وعدہ ہے تیرا رب تیرے گناہ معاف بھی کرے گا، اور رب تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دے گا۔ نیکیوں کے اندر رب گناہ تبدیل فرمائے گا۔ غور کرے، یہ کم اعزاز ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی عدالت چور کو یا مجرم کو یہ بولے کہ تم نے جتنے جرم کیے ہیں ہم نے اس کو اچھائی میں بدل دیا، اور تمہارے جرم کو دے کر ہم نے تیری سزا میں کمی کر دی؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی عدالت کے جج نے فیصلہ کیا ہو؟ کوئی سیشن کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، وفاقی شرعی عدالت کا جج، دنیا کا کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کرتا جرم جرم ہے، زیادتی زیادتی ہے، کمی کمی ہے، نقصان ہے، وہ بھرنا پڑے گا، جرم قبول کرنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر لوگوں، یہ دنیا کی عدالتوں کا فیصلہ ہے، مگر میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور میرے رب کی بڑی عدالت میں رحمت اتنی عام تقسیم ہوتی ہے۔ فرمایا اے جرم کرنے والو، اے گناہ کرنے والو، بس تم توبہ کر کے آ جاؤ، تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اور توبہ سے پہلے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے ہوئے میں ان گناہوں کو مقبول نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کی، کوئی میاں صاحب کا شعر نہیں پڑھا ہے، کوئی کمزور بات میں نے نہیں کی ہے، قرآن پڑھا ہے رب کا۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا اللہ تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ پتہ چلا ہماری طرف سے دیر ہے، ہماری طرف سے دیر ہے۔ اللہ کی ابر رحمت تو برس رہی ہے، بارش برس رہی ہو، پانی کی کمی ہو، سارے لوگ گلاس پکڑ کے، جگ پکڑ کے
प्याला पकड़ के, देगचा पकड़ के बारिश का पानी जमा कर लें, और एक बंदा जो है वो गिलास उल्टा करके रख दे, जग उल्टा करके रख दे, तो मुझे बताए जितनी मर्जी बारिश हो जाए उसका प्याला भरेगा? बोले भरेगा? वो प्याला, वो जग, वो भरेगा नहीं। क्यों? अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं थी, बारिश बराबर बरस रही है। कमी इस बंदे में है, इसका ज़र्फ ही इतना था, इसने अपना बर्तन ही उल्टा करके रख दिया, इसने अपना बर्तन औंधा करके रख दिया। तो फरमाया, ए इंसान, तेरे रब की रहमत तो बराबर हर एक के लिए है, बस जिसने अपने दिल का बर्तन सीधा कर लिया, अल्लाह उसको अपनी रहमत अता फरमा देगा। और जिसने अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिया और वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन हो गया, आंखें हैं मगर देखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है, जुबान है बोलता नहीं है, तो फिर ए इंसान उसका अपना कसूर हो सकता है। अल्लाह की रहमत तो बराबर बरस रही है। अल्लाह की रहमत की मी और अल्लाह की रहमत का जो फैज़ है वो तो सब के ऊपर बरस रहा है। वो बाकी 11 महीनों में भी बरसता है और माह रमज़ान में भी बरसता है, और रमज़ान के अंदर ज़्यादा बरसता है। अल्लाह की रहमत हर रात आसमान दुनिया पे आके आवाज़ लगाती है, हल मिन मुस्तरज़िकिन, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला। ये रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हैं। रमज़ान की हर रात, हर पिछली रात अल्लाह की रहमत आवाज़ देती है, आओ मांगो मुझसे तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, मांगो मुझसे तुम्हें मग़फ़िरत दूंगा, मांगो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल दूंगा। मगर हमारी तरफ से कमी है, हम मोबाइल पे मसरूफ़ हैं, हम दोस्तों के साथ मसरूफ़ हैं, हम टीवी के ऊपर मसरूफ़ हैं, हम अपने बिस्तर के ऊपर मसरूफ़ हैं, और ये गिनती के दिन फटाफट गुजर जाएंगे, फटाफट गुजर जाएंगे, बल्कि गुजर चुके हैं। आधे से ज़्यादा तो गुजर चुके हैं, दूसरा अशरा तो गुजर चुका है। आज कितना रोज़ा हो गया? आज मुसलमान इत्काफ में बैठेंगे। इत्काफ से याद आया, इत्काफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, सुन्नत मुबारका, और कितनी प्यारी सुन्नत है हुजूर की, कितनी मीठी सुन्नत है और कितनी मकबूल सुन्नत है। साहबा कहते हैं जब से अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ना, तब से लेके हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के, ज़ाहरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक जब भी रमज़ान आया है, नबी पाक ने हर साल इत्काफ की सुन्नत को पूरा फरमाया। हर साल हुजूर ने इत्काफ किया। और एक साल ऐसा हुआ किसी वजह से हुजूर इत्काफ ना कर सके, कोई ऐसा उज़्र पेश आ गया, तो अगले साल नबी पाक ने उसकी कज़ा की है, यानी 20 दिन का इत्काफ किया। 10 साल तो उस अगले रमज़ान में और 10 साल पिछले दिनों का इत्काफ नबी पाक ने कज़ा किया। इतनी प्यारी सुन्नत है ये नबी पाक की। इसलिए हज़रात मोहतरम, अगर आपके पास वक़्त हो, वक़्त तो किसी के पास नहीं है, बल्कि आज जो जितना फारग है उतना वो मसरूफ़ है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। गालिब ने कहना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, यानी जो कुछ करते हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, और जो कुछ नहीं करते वो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है। वो कहते हैं जी सानू कोई कम ना आख्या दे, साढ़े को टाइम कोई नहीं। तो हजरात वक़्त किसी के पास नहीं होता, वक़्त निकालना पड़ता है। तो कोशिश करें कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार तो नबी पाक की इस सुन्नत पे अमल हो जाए, एक बार तो अमल हो जाए ना। ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं, अगला साल रमज़ान आए ना आए कौन जानता है, किसी को खबर नहीं। तो वक़्त निकालें, घर का निज़ाम चलता रहेगा, दुकानदारियां चलती रहेंगी, 10 दिन गुजर जाएंगे बड़ी जल्दी से। और फिर ये जो 10 दिन है ना, जो इत्काफ कर लेता है, कमा हक को हूँ, इसका हक अदा कर लेता है, फरमाया कि जब वो निकलता है ना 10 दिनों के बाद चांद रात को, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लेके दुनिया में आ रहा है, ऐसे पाक हो जाता है। मगर हमारा इत्काफ भी सोशलिज्म का शिकार हो गया। सोशलिज्म तो लफ्ज़ ठीक नहीं, या यूं कह ले
ہمارا جو اعتکاف ہے یہ بھی دکھلاوے کی نظر ہو گیا۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، موبائل میں نے دو رکھے ہوئے ہیں، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہی ہے اعتکاف میں۔ ویسے میں بیٹھا اعتکاف ہوں، اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، اخبار روز پڑھتا ہوں میں، اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، ہر روز پارٹی ہوتی ہے میرے حجرے میں، ایک دوست پیپسی لا رہا ہے، دوسرا برگر لا رہا ہے، تیسرا شوارما لا رہا ہے، چوتھا پیزا لا رہا ہے، خوب پارٹی ہو رہی ہے۔ اور جناب یہ حضرت اعتکاف بیٹھے ہیں یا 10 دنوں کی پارٹی کے اوپر انہوں نے مسجد کو بک کر لی ہے؟ تو حضرات اعتکاف کی روح کو سمجھیں، اعتکاف کا مقصد سمجھیں کیا ہے۔ اعتکاف یا تفق کا مطلب ہے کٹ جانا، الگ تھلگ ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا۔ تو اگر اعتکاف کر کے بھی موبائل سے رابطہ ہے تو کائے کا اعتکاف ہے؟ رابطہ تو اسی طرح قائم ہے، ریلیشن تو اسی طرح استوار ہیں۔ تو اعتکاف کی روح یہ ہے کہ اعتکاف ایسے کرو کہ اللہ اکبر، تمہیں اعتکاف کرنے کا حسن سمجھ آ جائے، اور اعتکاف ایسے کرو کہ پھر جب اٹھو تو بولو میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اتنے نفل پڑھ کے سوتا تھا۔ اور اعتکاف کرنے والا تو سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ شب قدر ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے 27ویں رات کو ہی شب قدر سمجھ لیا ہے، اور ہماری مسجدوں میں شب داری بھی ہوتی شب قدر کو ہے، 27ویں رات کو ہے، اور ہم کہتے ہیں جی 100%، 100% یہ رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ بھائی کسی صحابی نے 27ویں رات کو شب قدر 100% گارنٹی سے نہیں کی تو تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ اس کو کیوں چھپایا گیا تھا؟ تاکہ لوگ تاک راتوں میں عبادت کریں، تلاش کریں اس رات کو۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسے شب قدر ملنے کے چانس ہوتے ہیں، اور اعتکاف والوں کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ تاک راتیں شروع ہونے والی ہیں، تو ان راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، تاک رات میں جاگ کر لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر تاک رات کو زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل تو پڑھو نا، ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، اور قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو اگر وہی رات لیلۃ القدر کی ہوئی تو تمہیں 2 رکعتوں کا ثواب نہیں، تمہیں 1000 مہینے نفل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہر تاک رات کو کوشش کرو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، 10 روپے ہی کیوں نہ کرو۔ اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو 10 نہیں کتنے 1000 ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور کہا کہ تاک راتوں میں کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اگر لیلۃ القدر ہوئی تو پھر 3 دفعہ قرآن پڑھو، 3 دفعہ اخلاص پڑھو تو 1 قرآن، اور اگر لیلۃ القدر ہوئی تو 1000 مہینے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ تو اس لیے معتکف اعتکاف کی بھی نیت کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 10 دنوں کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا، 2 حج 2 عمرے کرنے کا۔ باقی حضرات بھی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی یہ گھڑیاں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان سن لیں، اگلا جمعہ چونکہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، اور حسب معمول آپ آخری رمضان میں مسجد کی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ اگلے جمعے اپنی جیب میں تھوڑے پیسے ڈال کے آئیں، اور جو یہاں جمعہ پڑھنے والے ہیں وہ اگلا جمعہ یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ غائب ہو جاتے ہیں رمضان کے آخری جمعے کہ کچھ دینا پہنا ہوتے، تو اس لیے یہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔